شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام والے کے نام سے جس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے پیدا کیا۔ کروڑوں درود و سلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ تقریباً 100 سال پہلے کا ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ قادیان کے ارد گرد میں سکھوں کی بہت زیادہ آبادی تھی۔ گاؤں کے گاؤں سکھوں کے تھے۔ وہ لوگ مرزائیوں کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے مرزائیوں کے خلاف تھے۔ ان دنوں سکھوں میں سردار کھڑک سنگھ کا بڑا چرچا تھا۔ انہوں نے قادیان میں ایک کانفرنس کرنے کا اعلان کیا اور اس کی صدارت کے لیے سردار کھڑک سنگھ کا نام تجویز کیا۔ سردار صاحب بڑی شان سے قادیان آئے۔ ان کے ساتھ گیانی شیر سنگھ بھی تھے۔ قادیان میں سکھوں نے کھڑک سنگھ کا جلوس ہاتھی پر نکالا اور یہ جلوس قادیان کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ جب جلوس مسلمانوں کے محلے سے گزر رہا تھا تو ہم نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور کھڑک سنگھ زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ قادیان میں مشرق کی جانب تھوڑے سے فاصلے پر ایک عظیم الشان پنڈال بنایا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں تقریباً 50,000 سکھوں کی حاضری تھی۔ راکم الحروف کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔ میں شامل ہوا۔ دن کے 11 بجے مجھے تقریر کرنے کو کہا گیا۔ میں نے سٹیج پر جا کر ایک مختصر سی تقریر کی۔ اس کے بعد میں نے مرزائیوں کی چیرہ دستیوں کے واقعات بیان کر کے مشورہ دیا۔ ہمیں مشترکہ پلیٹ فارم بنا کر ان کے مظالم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ میری اس تقریر سے سکھ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے احرار زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ میرے بعد سردار کھڑک سنگھ سٹیج پر آئے اور سارے کا سارا وقت مرزائیوں کی مخالفت میں صرف کر دیا اور اپنی قومی سکھی مسائل پر ایک لفظ تک نہ کہا، اور آخر میں اعلان کیا کہ میں مرزائیوں کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر اس کے بعد مجھے کوئی شکایت پہنچی تو میں ان کے بہشتی مقبرہ کو بنیاد سے اکھیڑ کر دریائے بیاس میں بہا دوں گا۔ مرزائی پہلے تو مصلحتاً چپ رہے۔ ان کے جلسے یا جلوس کے خلاف کوئی احتجاج یا ویلا نہ کیا، لیکن جلسہ ختم کر کے جب ہم اپنے گھروں کو واپس آئے تو شام سے پہلے ایک اشتہار تقسیم ہوا جو غالباً کھڑک سنگھ کی تقریر کے بعد لکھا گیا تھا۔ پریس تو ان کا اپنا ہی تھا، اسی وقت چھپ کر تقسیم ہوا، جس میں واویلا تھا کہ احراری ملا نے سکھوں کو بھڑکا دیا ہے اور کھڑک سنگھ نے یہ کہا وہ کہا، اور پھر کئی دن تک مرزائیوں کے اخبار الفضل میں واویلا ہوتا رہا۔ قادیانیوں نے اپنے اشتہار میں لکھا، احمدی باز نہ آئے تو قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور سکھ لیڈر نے دھمکی دی کہ قادیان کی اینٹیں سمندر میں پھینک دی جائیں گی۔ سکھوں کے اس جلسہ میں ایک احراری مولوی عنایت اللہ نے سکھوں کو اشتعال دلایا کہ سکھ بڑے بے غیرت ہیں، کہ احمدی ان کے گروہ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر بھی ان کو غیرت نہیں آتی۔ در حقیقت مولانا عنایت اللہ چشتی نے گرو نانک کے متعلق ایک قادیانی کی توہین امیز کتاب کا حوالہ دیا تھا، جس پر بعد ازاں مرزا محمود کو اپنے مذکورہ مطبوعہ اشتہار میں معذرت کرنا پڑی، پھر جسے سکھوں کی کانفرنس میں تقسیم بھی کروایا گیا تھا۔ ناظرین، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔